اردو اینڈ ہندی سٹوریز میں خوش آمدید دوستوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ میرا شوہر دبئی میں ملازمت کیا کرتا تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی وہ ایک دفعہ بھی پاکستان واپس نہیں آیا تھا۔ میں اپنے دیور اور اپنی ساس سسر کے ساتھ اکیلی گھر میں رہا کرتی تھی۔ میرے دیور کا سلوک میرے ساتھ بہت زیادہ اچھا تھا۔ وہ ہر وقت میرا خیال رکھا کرتا تھا۔ میرا دیور اس وقت میٹرک کا امتحان دے رہا تھا۔ مجھے بھی اپنے شوہر کی کچھ زیادہ فکر نہیں تھی کیونکہ میں اپنے دیور سے سب چیزیں منگوا لیا کرتی تھی۔ میرا دیور بھی میری ہر ضرورت پوری کر دیا کرتا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک روز جیسے ہی صبح سویرے میری آنکھ کھلی تو مجھے گھر میں سے کوئی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے کمرے سے باہر آ کر دیکھا تو سامنے میرا شوہر کھڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر پاکستان واپس آ چکا ہے۔ میرا شوہر آج برسوں کے بعد واپس گھر آیا تھا۔ شوہر کو دیکھتے ہی میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ آج وہ 7 سال کے بعد واپس گھر آیا تھا۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو سلام کیا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ جیسے ہی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے شوہر کے ساتھ ایک اور لڑکا نظر آیا جس کی عمر تقریباً 15 سال تھی۔ وہ لڑکا بالکل خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ میرا شوہر میری طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں اس کو کام کاج کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ گھر کے سارے کام کر دیا کرے گا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ لڑکا ابھی تک سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں مسلسل اس لڑکے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں اس کی خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی تھی، لیکن میری ساس ابھی تک میرے شوہر سے لڑ رہی تھی کہ اس لڑکے کو یہاں نہیں رہنے دو، ہمارے گھر کی عورتوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہوگا۔ لیکن میرا شوہر تھا کہ وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ بہت ضرورت مند ہے، ہمیں اس لڑکے کو کام پر رکھ لینا چاہیے۔ شوہر کے کہنے پر سب لوگ اس لڑکے کو کام پر رکھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اس لڑکے کا نام ساجد تھا۔ میں ساجد سے کچھ سوالات پوچھنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے ساجد پر بہت زیادہ ترس آنے لگا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ہمارے گھر کا ماحول بدلتا جا رہا تھا۔ ساجد نے ہر کام خود سنبھال لیا تھا۔ ساجد کے آنے سے مجھے بہت زیادہ سکون مل گیا تھا۔ ساجد کے گھر آنے سے میں بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے اب گھر کا بالکل بھی کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ میں سارے دن اپنے کمرے میں آرام کیا کرتی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میری ساس ساجد سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ وہ ہر وقت ایک ہی بات کیا کرتی تھی کہ یہ باہر کا لڑکا ہے، خدا جانے کیسا ہوگا۔ میری ساس ساجد پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرتی تھی۔ میری ساس اس بات کی وجہ سے بہت زیادہ فکر مند تھی۔ میں نے اپنی ساس کو سمجھایا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ لڑکا بہت اچھا ہے اور ایسی ویسی حرکت کبھی نہیں کرے گا۔ ویسے بھی وہ لڑکا مجھے بہت زیادہ اچھا اور فرما بردار لگتا تھا۔ میں اس کی کارکردگی سے بہت زیادہ مطمئن تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری ساس بالکل ٹھیک سوچ رہی ہے۔ خیر میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ میں ان دنوں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ میرا شوہر گھر پر آیا ہوا تھا۔ میرا شوہر آج صبح سویرے اٹھ کر مجھ سے کہنے لگا کہ آج ہم تمہاری امی کے گھر چلیں گے۔ میں یہ بات سن کر اور زیادہ خوش ہو گئی کیونکہ آج میں کافی دنوں کے بعد اپنی ماں کے گھر جا رہی تھی۔ جیسے ہی میں اپنی امی کے گھر پہنچی میں نے انہیں بھی خوشی سے بتایا کہ ہمارے گھر پر نیا کام والا لڑکا آیا ہے۔ میری ماں میری بات سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ ایسے لڑکے گھر پر نہیں رکھتے۔ ماں کی ایسی باتیں سن کر مجھے پھر سے غصہ آنے لگا کیونکہ میری ساس بھی مجھ سے یہی سب کچھ کہتی تھی۔ میری ماں نے مجھے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی
کہ ایسے لڑکوں کو گھر پر جگہ نہیں دیتے، لیکن میں نے اپنی ماں کی باتیں بھی انسنی کر دی۔ شام ہوتے ہی میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی۔ جیسے ہی گھر آ کر دیکھا، گھر کا سارا کام ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ ساجد نے آج گھر کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ وہ دن بدن کام چور بنتا جا رہا تھا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس روز میں نے بھی ساجد سے کہہ دیا کہ اگر تم نے کام نہیں کرنا تو تم واپس چلے جاؤ۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میری ایسی باتیں سنی، وہ الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگا۔ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اس کے ساتھ اس رویے سے بات کرو۔ شوہر کی ایسی بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ میرا شوہر ہی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ الٹا میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں، ورنہ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا۔ شوہر کی ایسی باتیں سن کر میں بہت زیادہ حیران ہوئی۔ شوہر کا رویہ میرے ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ سے غصیلے لہجے میں بات کیا کرتا تھا۔ پہل تو مجھے اپنے شوہر پر بہت زیادہ غصہ آیا، لیکن پھر میں نے ان کی ایسی باتیں نظر انداز کر دی۔ میری ساس اس معاملے میں بالکل نہیں بولتی تھی، کیونکہ یہ ہمارا آپس کا مسئلہ تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے۔ میرا شوہر واپس اپنے کام پر دبئی چلا گیا۔ اب میں اپنے سارے کام ساجد سے ہی کروایا کرتی تھی۔ وہ میرے سارے کام بہت اچھے طریقے سے سر انجام کر دیا کرتا تھا۔ ساجد اب ہر وقت میرے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا تھا، کیونکہ گھر میں صرف میں تھی جو اس سے کام کاج کروایا کرتی تھی۔ ایک روز کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، سامنے ساجد کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ میں نے ساجد سے پوچھا، ساجد کیا بات ہے؟ آج تم مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ ساجد میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا، جس دن کے آپ کے شوہر واپس گئے ہیں میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ ساجد کی ایسی بات پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب میں اس کی باتیں سنتی رہی تو میں حیران رہ گئی۔ ساجد مجھ سے کہنے لگا، آپ مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کے ساتھ رہوں۔ ساجد کی ایسی باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ابھی اس کی عمر تقریباً 15 سال تھی اور میری عمر تقریباً 32 سال ہو چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ساجد میرے ساتھ ایسی باتیں کرے گا۔ وہ مجھ سے بہت عجیب قسم کی باتیں کرنے لگا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر میرا سر پھٹنے لگا، کیونکہ آج تک میں اسے بہت زیادہ معصوم سمجھتی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور اپنی ساس سے کہا کہ اس لڑکے کو گھر سے باہر نکالو۔ میں مزید اسے اپنے گھر پر برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی ساس کو ساری بات بتا دی، لیکن میری ساس نے میری بات پر بالکل بھی یقین نہیں کیا۔ ساجد نے میری ساس کو میرے بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ ساجد میری ساس کو کہنے لگا کہ میں نے ہی اسے کمرے میں بلایا تھا۔ ساجد نے سارا الزام مجھ پر لگا دیا تھا۔ میری ساس بھی الٹا مجھے ہی ڈانٹنے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تو تمہیں پہلے روز ہی منع کیا تھا کہ اس لڑکے کو گھر میں مت رکھو، اب تم خود بھگتو۔ میری ساس نے میرے اوپر بہت بڑے بڑے الزام لگا دیے تھے۔ ادھر میرے شوہر کو بھی میری ساس نے کال کر دی تھی۔ میرے شوہر نے بھی میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میرا گھر برباد ہو چکا تھا۔ میں اپنی ماں کے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے لیے اب زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا تھا۔ ایک چھوٹے سے لڑکے کی وجہ سے میری زندگی تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی ساس اور اپنی ماں کی باتیں یاد آتی تھی کہ اس لڑکے کو اپنے گھر میں مت رہنے دو، مگر اب تو سب کچھ ہو گیا تھا۔ میری غلطی نہ ہونے کے باوجود آج میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ میں سب لڑکیوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ ایسی کوئی غلطی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا اپنا گھر خراب ہو جائے، کیونکہ آپ جتنی بھی سچی ہوں، کوئی بھی شخص عورت کی باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ دوستو، ہماری ہر کہانی سبق آموز ہوتی ہے۔ ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی
ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔